پہلے ہونا چاہیے تھا. ہمیں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے ایسے مردوں سے بھی اور ایسی خواتین سے بھی جو بچوں کے دماغوں کے مطابق انہیں ٹریٹ نہیں کرتے, اور جو انوائرمنٹ پوری دنیا میں بچوں کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے مغرب میں اور یہاں, جس کا آغاز 1400 سال پہلے خاتم نبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں, اس کو آج چیلنج کیا جا رہا ہے. کیا کنٹینشن ہے آپ کی؟ دیکھیں, میرا بہت بنیادی سا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ یہ کہ تعلیمی اداروں میں آپ کا جو فوکس ہے وہ آپ کے تعلیم کے نظام پہ ہونا چاہیے, آپ کتابوں میں پڑھا کیا رہے ہیں اس پہ ہونا چاہیے, کتنا اچھا آپ کا معیار تعلیم ہے اس پہ ہونا چاہیے. خواتین اساتذہ نے کیا پہننا ہے, مرد اساتذہ نے کیا پہننا ہے, یہ تعلیمی اداروں کا بزنس نہیں ہونا چاہیے. جہاں پر مثال دیا گیا ہے وہاں پر پھٹی ہوئی جینز کی بات کی گئی ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل ہے. ایک بزنس کیجول کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. اس کے علاوہ جب ہم ٹیچرز کو پابند کرتے ہیں, اساتذہ کو, کہ جی آپ نے یہ بھی نہیں پہننا, آپ نے یہ بھی نہیں پہننا, اور خاص طور پہ خواتین اساتذہ کو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جینز نہیں پہننی, سعودی عرب میں, ایران میں بہت سے سکولز میں خواتین اساتذہ جینز, اس کے اوپر کھلی لمبی شرٹس, اوپر انہوں نے حجاب لیا ہوتا ہے. تو کیا وہاں پر جینز پہننا منع نہیں ہے؟ کیا یا وہ ممالک اسلامی نہیں ہیں؟ ایران کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ قطر کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ سعودی عرب کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ متحدہ عرب امارات کی آپ مثال لے لیجئے, وہاں پہ سکولز میں کسی قسم کی یونیفارم کی اساتذہ کے لیے, ٹیچنگ کے لیے پابندی نہیں ہوتی. اب جب ہم کسی بھی سوشل ایشو کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, وہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ بن جاتا ہے. خاص طور پہ ہمارے ملک میں پچھلے 2-3 سالوں میں خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے جو ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے, اس میں جب آپ اسکولوں میں پابند کر دیتے ہیں کہ خواتین اساتذہ جینز نہیں پہنیں گی, اس کا مطلب ہے کہ آپ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ جو بھی خاتون آپ کو جینز میں نظر آئے وہ ولگر ہے. آپ بچے کی یہ ذہن سازی کر رہے ہیں. یہ بچوں کی جو ذہن سازی ہے یہ انہیں ولنریبل بناتی ہے, یہ انہیں معاشرے میں جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وکٹم کے طور پہ پیش کرتی ہے. اب دیکھیں, ہم ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ جو ایک سنگل نیشنل کریکولم میں جس طرح سے بچیوں کو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ایک بچی اور ماں کو زمین پہ بٹھا ہوئے دکھایا گیا ہے, اور انہوں نے حجاب لے رکھا ہے. یہ آپ بچوں کے ذہن میں, انہوں نے حجاب لے رکھا ہے گھر کے اندر, یہ آپ بچوں کے اندر کیا چیز کلٹیویٹ کر رہے ہیں ان کے ذہنوں میں, کہ آپ کے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ آپ کے پاؤں میں بیٹھیں گی. میرا بنیادی پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں آپ کا فوکس ہونا چاہیے کہ تعلیم کا معیار کیا ہے, بچوں کو پڑھایا کیا جا رہا ہے, ان کی اپ برنگنگ کیسے ہو رہی ہے, بجائے اس کے. اور ون لاسٹ پوائنٹ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہارورڈ میں, آکسفورڈ میں, اسٹینفورڈ میں خواتین اساتذہ کے لباس پر توجہ دی جاتی ہے یا وہاں معیار تعلیم پر توجہ دی جاتی ہے؟ ٹیچر ٹریننگ تو بہرحال ادھر جیسی ہمیں پتہ ہے, مگر مجھے اگر آپ اجازت دیں, گل صاحب آپ نے ان کا جواب دینا ہوگا. یہ جو آپ نے ڈریس کوڈ گائیڈ لائنز کا گورنمنٹ آف پاکستان فیڈرل ڈائریکٹر آف ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, اس میں مجھے بڑا تعجب ہوا سر, اگر آپ مجھے اجازت دیں. انہوں نے کہا کہ وہ تو ساری بات کی ہے کہ ڈیسنٹ شلوار قمیض ہو, ٹراؤزرز ہو, پردہ ہو, یہ ساری باتیں کی ہیں, ویئرنگ جینز اور ٹائٹس ناٹ الاؤڈ ایٹ آل. سر مگر اس کے اندر لکھا گیا کہ آپ شال اور چادریں بھی جو لیں گے نا وہ ڈیسنٹ کلرنگ کی ہوں. سر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, آپ لوگوں کی حکومت میں اور آپ کے بالخصوص سیاست میں آنے سے بہت پہلے جو میں نے صحافت سٹارٹ کی تھی, مجھے ایک دفعہ پیمرا کا نوٹس آ گیا کیونکہ میں نے ریڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی. انہوں نے کہا یہ پرووکیٹو بہت ہے, جو آپ رنگ پہن کے بیٹھی نہیں ہے نا, یہ ڈیسنٹ کلر کیا ہوتا ہے سر؟ اب یہ کلر یعنی کہ میں آج صحیح ہوں, شاید وہ ان کا کلر ڈیسنٹ نہیں, میں کالے میں ہوں تو میں صحیح ہوں. میں اس کا ابھی جواب دیتا ہوں. میری دوست ابھی اسٹینفورڈ, ییل, ان کی بات کر رہی تھی. مجھے نہیں پتا, نو آفینس ٹو ہر, کہ ان یونیورسٹیز میں یہ کبھی گئی ہیں کہ نہیں, لیکن مجھے موقع ملا زندگی میں اسی پائے کی یونیورسٹی میں پڑھانے کا, تو وہاں پر بھی بالکل جو ڈیسنسی ہے اس کو یونیورسٹیز کے اندر بالکل مد نظر رکھا جاتا ہے. کلاس روم کے اندر, کلاس روم کے باہر بچوں نے کیا کرنا ہے, اور وہ ہر کلچر کی اپنی